کرتے فلاں کام ہم نے کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. خدا کے لیے جو دکھلاوا دنیا کو دکھا رہے ہو یہ اپنے رب سے کرو. جو سودا دنیا داروں سے کر رہے ہو انہوں نے تمہیں کیا دینا، یہ سودا اپنے رب سے کر لو. اگر زکوٰۃ تم دے رہے ہو تو کس کے لیے دے رہے ہو؟ حکم کس کا؟ رب کا، اس کے رسول کا. اگر یہی تم اس کے حکم کو مان کر اس کے دروازے پر جا کر اپنے آپ کو مٹا کر اگر تم زکوٰۃ اس تک پہنچا دو گے وہ زکوٰۃ قبول بھی ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ منظور بھی ہو جاتی ہے. یعنی اس کی مثال ہم حدیث پاک سے دیتے ہیں. قرآن پاک کے 4 سپارے میں اس جنگوں کا ذکر ہے. جنگ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 70 لوگ شہید ہوئے. 70 شہداء جنہوں نے اپنی جان جنگ احد میں شہید کروائی. اب یہ مدینے سے باہر یہ جنگ ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور اس وقت مدینہ کتنی بستی تھی؟ لاہور کتنی بستی تھی؟ لاہور اتنا شہر نہیں، اتنی بھی نہیں تھی. کراچی اتنی بھی نہیں تھی. یہ بہت تھوڑی بستی تھی. اب تھوڑی بستی ہو اور اس بستی میں 70 گھروں میں افسوس ہو، 70 شہید پڑے ہو، ہر گھر میں ایک شہید پڑا ہو. بتاؤ اس گھر پر کیا گزرے. پھر جو صحابہ جنگ میں گئے، جو بچے وہ بھی زخمی ہیں. کوئی صحابی ایسا نہیں جو زخمی نہیں تھا. اس جنگ احد میں کسی صحابی کی آنکھ پھٹ گئی، آنکھ ٹوٹ گئی، آنکھ نکل گئی. کسی صحابی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی صحابی کو تیر و تلوار لگے زخمی ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا. اب پورے مدینے پاک میں جو چھوٹی بستی تھی اس وقت ہر گھر میں افسوس تھا. ہر گھر میں کیا تھا؟ افسوس تھا. ہر گھر میں دکھ تھا. ہر گھر میں کس گھر میں کوئی میت دیکھیے، ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اللہ سب کی زندگی دراز کرے، فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ ایک گھر افسوس میں نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا خاندان افسوس میں آ جاتا ہے. اس کے رشتے دار افسوس میں آتے، اس کے چاچے، تائے، مامے، اس کے کزن، اس کا خاندان، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتے دار. ٹھیک ہے، جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے افسوس میں ہوتے ہیں. اب جنگ احد میں کیا ہوا؟ یہاں ہر گھر میں افسوس تھا، دکھ تھا، سوگ تھا. ٹھیک ہے، سوگ ہونے کے باوجود ہر گھر میں زخمی بھی پڑا ہوا تھا. اب مدینے میں اس وقت مدینہ شریف یا تو اس میں شہیدوں کے گھر تھے یا معذوروں کے گھر تھے. یہ پورے مدینے کا یہ حال تھا جنگ احد میں. لیکن رب نے کیا کہا؟ شہید پڑے ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں. کسی کی آنکھ، حضرت طلحہ کا بازو کٹ گیا رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بازو کٹ گیا، وہ بھی اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں. اب خدا کیا فرماتا؟ اب رب آزمائش کرتا، جان لے کر آزمائش کر رہا. اگر میرے صحابہ نے، میرے محبوب کے صحابہ نے اگر صبر کیا اس وقت، اب گھر میں لاش پڑی ہے شہادت کا، وہ شہید پڑا ہے اور دوسرے گھروں میں کوئی زخمی پڑا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. اگر کوئی اس وقت صبر کرتا، صبر کر کے اس کے منہ میں جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے تھے اور تیری طرف لوٹنا. یہ امانتیں ہیں، کوئی آج چلے گئی، کوئی کل چلے گی. اگر بندے نے، اب خدا کیا فرماتا ہے، اگر میرے بندے نے اس حال میں اگر صبر کیا، اگر صبر کر لیا تو پھر میں صبر کا اجر کیا دیتا ہوں؟ اس شہید کا رتبہ بھی بلند کر دیتا ہوں جو زخمی ہوا ہے اور اس نے صبر کیا ہے. میں صبر والے کو انعام بھی دیتا ہوں، اس کا درجہ بھی بلند کر دیتا ہوں. دیکھیے کہ انسان یہ اس شہیدوں کی بات کر رہا.
ہمیں تھوڑی سی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم شکوے پہ شکوا، گلے پہ گلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ شکوے کرنے والے کے ساتھ نہیں، اللہ گلے کرنے والے کے ساتھ نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ صبر کرنے والا، اگر آپ اپنی تکلیف پر صبر کریں گے، اللہ اس تکلیف کو بھی دور کرے گا اور تمہیں صبر کا اجر بھی عطا کر دے گا۔ اب اس کی مثال ہم حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ دیکھیے جنگ تبوک میں یہ جنگ لڑی نہیں گئی، اس میں شکست نہیں ہوئی، جنگ ہوئی ہی نہیں، جنگ ہوئی ہی نہیں۔ شکست تو بڑی دور کی بات ہے کہ جنگ ہوئی ہی نہیں، شکست کہاں سے آ گئی؟ لیکن یہ اس وقت حکم ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ جہاد کے لیے آ جاؤ، جہاد کے لیے آ جاؤ۔ یہ اس وقت تھا جب ان کے باغ پھلوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کو امید تھی کہ پورے سال کی روزی ہمیں ملنی ہے، پورے سال کی روزی ہمیں ملنی ہے۔ دیکھیے اگر ہماری دکان پر گاہک آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے گاہک کو فارغ کرنے دو، یہ 4 پیسے آئے ہیں یہ میری جیب میں آنے دو، پھر میں کوئی اور کام کروں گا، پھر میں کوئی اور کام کروں گا۔ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، اب باغ پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے پھل اترنے کا وقت آ گیا۔ رب نے کیا رب کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحابہ جہاد پر نکلو۔ صحابہ کی جی میں آیا کہ پورے سال کا رزق اسی میں ہے، کیا ہوتا اگر ہم اس بات کو سنبھال لیتے، اس سے ہمارا بھی رزق نکلتا، ہمارے بچوں کا بھی رزق نکلتا، ہمارے خاندان کا بھی رزق نکلتا۔ تو اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ نکلو، اب باغ اپنے عروج پر ہے، اس کا پھل عروج پر ہے، تو باغ کو چھوڑ دو، آ جاؤ۔ اب صحابہ نے یہاں شکوا نہیں کیا، یہاں گلا نہیں کیا، یہاں یہ بھی اعتراض حضور کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں کیا آتا تھوڑا سا وقت دے دو، اس بات کو تو سنبھال لیں، اس پھل کو تو سنبھال لیں، اس کو تو کسی طرف لگا لیں، پھر ہم نکل آتے۔ نہیں، ایسے پیغام آیا، ایسے جب پیغام آیا تو پھلوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی طرف چل پڑے۔ اور جنگ تبوک کے وقت غربت بڑی تھی، اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک تو ان کا باغ چھڑوا دیا جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھیے رب کی آزمائش دیکھی کیسے، فرمایا کہ جہاد پر نکلو، صحابہ جہاد پر نکلے۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحابہ چندہ دو، صحابہ چندہ دو، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ایک تو بھرا ہوا باغ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، پھر صاف کیا کہا؟ اب چندہ دو، اب مجھے چندہ دو، جلدی کرو۔ صحابہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو روٹی کے پیسے نہیں، چندہ کہاں سے دے؟ کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں گئے، جو سامان پڑا تھا آدھا سامان گھر میں رکھا، آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، وہ سارا سامان جھاڑو پھیر کر سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی گئے، وہ پورے لشکر کا سامان اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب پیش کیا اللہ کے رسول نے پھر کیا فرمایا؟ پہلے باغ چھڑوا دیے، ٹھیک ہے، بھرے پھلوں سے بھرے ہوئے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چندہ دو، چندہ دے دیا۔ اس وقت اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اب اپنی جان بھی دو، اپنی جان بھی قربان کرو، جہاد کے لیے نکلو، مقصد کیا؟ اپنی جان قربان کرو۔ صحابہ نکل پڑے، جنگ ہوئی نہیں۔ خدا نے کہا اپنے اے محبوب اپنے صحابہ کو آزما، اپنے صحابہ کو آزما، کیا یہ بھرے ہوئے باغ کو چھوڑتے ہیں؟
اللہ کے رسول کی محبت کے لیے چھوڑ دیا. کیا یہ سب کچھ جتنا مجھے دیتے ہیں دے دیا. پھر کیا فرمایا؟ کیا یہ اپنی جان میرے راستے پر قربان کرتے ہیں؟ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جب خدا نے آزمایا، صحابہ آزمائش پر پورے اترے، تو پھر کیا ہوا؟ اعلان ہو گیا. فرمایا کہ جس جو میری آزمائش پر، میرے رسول کی آزمائش پر، میرے رسول کا بولنا میرا ہی بولنا ہے، جو اس آزمائش پر پورا اترا ہے، میں نے ان کا دنیا میں بھی درجہ بلند کر دیا ہے، آخرت میں بھی درجہ بلند کر دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.